اہل سنت کتاب مسند احمد بن حنبل میں ملتا ہے کہ ابن زبیر کہتا ہے دنیا میں کوئی خاتون حضرت امام حسن جیسا بیٹا پیدا نہیں کرے گی۔ امام حسن نے اس طرح زندگی گزاری جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ آپ عبادت گزار، عالم سخی، خاموش مزاج اور 25 مرتبہ باپیادہ حج بیت اللہ سے مشرف ہوئے۔ بہار الانوار میں درج ہے کہ امام حسن علیہ السلام نے وقت شہادت اہل بیت سے فرمایا مجھے زہر دیا جا چکا ہے، میں دنیا سے اسی طرح رخصت ہونے والا ہوں، میری بیوی جودہ بنت اشت نے یہ کام کیا۔ روایت میں ملتا ہے کہ جودہ نے یہ کام اس شرط پر انجام دیا کہ یزید ابن معاویہ اس سے شادی کرے گا، البتہ ایسا نہ ہوا۔ شہادت امام حسن کے بعد یزید ابن معاویہ نے اس سے کہا تم ایک ایسی عورت ہو جو حسن پر راضی نہ تھی، بھلا اپنے لیے تمہیں کیسے اختیار کر سکتا ہوں۔ ابھی صلاح صفدی سے منقول ہے کہ امام حسن کے سامنے ایک تشت رکھا گیا جس میں آپ اپنے جگر کے ٹکڑے قے کے ذریعے خارج کرتے تھے۔ کتابوں میں طبیب کا جملہ بھی درج ہے جس نے امام حسن کے متعلق کہا تھا کہ اس زہر نے بدن کے اندرونی تمام اعضاء کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام نے وصیت فرمائی تھی کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے میں دفن کیا جائے، البتہ فتنہ و فساد کا خطرہ ہو تو جناب سیدہ کی مرکز مقدس کے پاس دفن کر دیا جائے۔ مقتل بیان کرتا ہے کہ امام حسن کا جنازہ جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا تو تیر مارے گئے، تیروں کی تعداد 70 تک بیان کی گئی۔ تیر مارنے والوں میں مرکزی کردار ملعون مروان نے ادا کیا۔ امام حسن کی زیارت میں ہم اس جملے کو ادا کرتے ہیں کہ امام حسن ایسے شہید ہیں جن کا کفن تیروں کی بارش سے پارا پارا ہو گیا۔ امام حسن کی مظلومیت کا یہ عالم تھا کہ اہل کوفہ نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا، آپ کے آس پاس کے لوگ بھی آپ پر حملوں میں شریک رہے۔ آپ نے ایک مقام پر فرمایا تھا یہ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا کہ ان کی تلواریں ہمارے خلاف ہیں۔ روایت میں مذکور ہے کہ جس وقت بنی ہاشم کی خواتین نے امام حسن کی شہادت کی خبر سنی تو 1 ماہ تک ان کے سوگ میں گریہ کرتی رہیں۔ ہاں، لوگ حق رکھتے تھے کہ یوں ہی گریہ کریں کیونکہ امام حسن ایک ایسے مظلوم ہیں جن کا اپنے گھر میں بھی کوئی یار و مددگار نہیں تھا۔